جب تک تقدیر کی چکی نہیں گھومتی، تقدیر کا پانسا نہیں گھومتا، لوگوں کی قسمتیں نہیں بدلتی ہیں۔ بڑے بڑے ذہین لوگ کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور ایک نمبر کے احمق اور بیوقوف، ان کے پاس نوٹ گننے کی فرصت نہیں ہے۔ موٹیویشنل اسپیکر جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں نا، جنہوں نے اتنا پیسہ کمایا، ایکچولی ان کو بتاؤ ساتھ وہ آدمی جو کامیاب ہوئے نا ان سکلز کی بیس پہ۔ میں کتاب لکھ رہا ہوں جس میں 7 لاکھ ایسے آدمی ڈالوں گا جن میں یہ سکلز ان سے بھی زیادہ تھیں، مگر وہ فٹ پاتھوں پہ مرے ہیں بیچارے۔ ہوتا ہے نا 7، ابھی میرے پاس پڑھی ہوئی ہے کتاب کو، 7 کامیاب آدمی، وہ کیا ہے، کامیاب لوگوں کی 7 علامتیں۔ تو جب تک اللہ کی چاہت نہیں ہوتی، آپ کے قسمت کا پانسا نہیں گھومتا، آپ سارا دن بیٹھ کے مکھیاں مارتے رہتے۔ وہ ایک آدمی اونٹ پہ جا رہا تھا، بہت مالدار آدمی، بزنس تھا اس کا، ایک چاول کا بورا یہاں رکھا ہوا ہے، ایک چاول کا بورا یہاں رکھا ہوا ہے، چاول کا بورا یہاں رکھا ہوا ہے، اور ایک بیلنس برابر کرنے کے لیے بجری کا بورا رکھا ہوا ہے یہاں پہ۔ بھائی 2 چاول کی بوریاں ادھر اونٹ کے، اور بیلنس برابر کرنے کے لیے 2 بجری کی بوریاں ادھر۔ راستے میں کسی نے لفٹ مانگی، مجھے بھی اونٹ پہ پہنچا دو، بیٹھ آجا بھائی بیٹھ جا۔ اونٹ کے مالک بڑا کروڑپتی تھا، اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ پھر اس نے کہا یار یہ تم نے ریت کی بوریاں کیوں رکھی؟ اس نے کہا بیلنس برابر کرنے کے لیے۔ کیا کرنے کے لیے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے، اونٹ کو ڈبل ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے تو نے، تو ایسا کر چاول کی 2 بوریاں ادھر ہیں تو ایک ادھر کر دے اور ایک ادھر، اونٹ کا ویٹ بھی آدھا ہو جائے گا، وزن بھی، اونٹ کی سپیڈ بھی تیز ہو جائے گی، تھکاوٹ بھی کم ہوگی۔ اتنی سینس کی بات ہے، ادھر تو میری کروڑپتی آدمی ہے مگر اتنی کھوپڑی میں اتنی سینس نہیں ہے کہ یار بیلنس کے لیے آدھا مال ادھر رکھ دو۔ تھا کروڑپتی، اس نے کہا یار بندہ بہت لاجیکل بات کرتا ہے، تو ٹھیک ہے پھر ایسے ہی کرتے ہیں، ایک بوری ادھر اور ایک بوری ادھر۔ اب بیٹھے، اونٹ کی سپیڈ بھی تیز ہو گئی، اونٹ بھی سکون کا سانس لے رہا ہے، اور یار بڑا نائس ہے یار، سکلز تیرے اندر بہت ہیں، پتا کرتا کیا ہے؟ کہہ رہا کرتا ہی تو کچھ نہیں، بے روزگار ہوں، جاب ہی نہیں ملتی، کہ غریب آدمی ہوں۔ اس نے کہا ادھر نیچے ادھر۔ دوبارہ اس میں بوریاں میں، وہ جو بوری تھی نا اس میں ریت بھری، اور چاول کی ایک بوری کو دوبارہ ادھر کیا، اور پھر 2 بوریاں ریت کی ادھر کی، اور کہا اگر تیرے اندر اتنی ذہانت ہے اور اتنا عقل مند ہے تو غریب کیوں ہے بھائی؟ تو میں اگر تیرے مشوروں پر عمل کروں گا تو میں بھی کیا ہو جاؤں گا؟ اس سے اچھا میں وہ بیوقوف صحیح ہوں، الٹے پلٹی زندگی گزر رہی ہے لیکن پیسہ تو ہے نا میرے پاس۔ وہی اسٹائل ہمارا ٹھیک ہے بھائی، تیرے اسٹائل میں چلیں گے تو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے۔ لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بنجور اقطار السماء تعلقي لكن من رزق الغنى حرم الحجاب ضدان مفترقان اي تفرقي۔ امام شافعی کا شعر ہے کہ اگر محنت سے اور آپ کی اسکل سے پیسہ آتا، آپ کی دماغ سے پیسہ آتا، تو مجھے دیکھتے کہ میں محنت کرتے کرتے آسمان کے ستاروں تک پہنچ جاتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں مر رزق الحجا حرم الغنا۔ اکثر یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، مالدار لوگ پریشان ہوں گے میں بیوقوف کہہ رہے ہیں، اکثر ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جس کو عقل دی گئی اس سے پیسہ چھین لیا۔ ضدانی مفترقانی ای تفرقی، ایک دوسرے کے لگتا ہے اپوزٹ ہے، یہ کبھی بھی جمع نہیں۔ یہ شاعر تو ظاہر تھوڑا مبالغہ کرتے ہیں، اپنا بڑے مالدار عقل مند صحابہ کے پاس بھی پیسہ تھا، حضرت عثمان تو بڑے ذہین تھے اور پیسے والے بھی تھے، یہ سمجھانے کے لیے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ محنت پہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نتیجہ مرتب ہو۔ اذا رأيت واذا سمعت بان مجدودا حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي واذا سمعت بان محروما اتى
ماء لیشربہ فغاض فصدقی، کہتے ہیں اگر تو سننا کہ ایک آدمی خوش قسمت ہے، اس کی قسمت کے پاسے پلٹتے رہتے ہیں، محنت ہلے گی نہیں کرتا، ایک دن اس نے ایک شاخ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا، زمین میں دفن نہیں کیا، شاخ کو ہاتھ میں پکڑا، وہیں اس نے پھل دینا شروع کر دیا۔ اس نے کہا ایسے واقعات کی تصدیق کر دیا کر، خوش قسمتوں کے ساتھ ایسا بول دو نا یار، ہوتا ہے رزق مقدر میں ہوتا ہے نا، تو درخت کو زمین میں لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، شاخیں ہاتھوں میں ہی پھل دینا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ تمثیلات ہیں شاعروں کی، کہ اس پہ کلپ نہ بنا دیں کہ یہ مولوی صاحب پتہ نہیں کہاں کہاں کی فکر سمجھانے کے لیے۔ خوش قسمتوں کے عجیب معاملہ ہوتا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، جس کام میں ہاتھ ڈالو بنتا چلا جاتا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَحْرُومًا أَتَى، اگر پتہ چل جائے تجھے کہ کوئی محروم آدمی جس کو اللہ رزق نہیں دینا چاہتا، محروم رکھنا چاہتا ہے، رپورٹ سے پتہ چل رہا ہے، اس کے حالات سے پتہ چل رہا ہے، وہ تجھے کسی نے بتایا کہ اس کو دور کنواں بھرا ہوا نظر آیا پانی سے، اس نے کہا چلو رزق نہیں مل رہا، پانی تو ملے گا نا، اور پانی بھی کس میں ہے؟ کنویں میں، اور کنواں بھی کیا ہے؟ لبالب بھرا ہوا، پانی تو ملے گا نا۔ وہ چلتا ہوا پانی کے پاس آیا، پانی نے جیسے اس کو دیکھا ڈڑک نیچے چلا گیا، تجھے نہیں، تو نہیں پیے گا۔ شاعر نے کہا اس کی بھی تصدیق کر دیا کرتا، ایسا ہوتا ہے۔ بدقسمت سے مراد دنیاوی لحاظ سے، اصل تو آخرت ہے، اور قرآن کا بھی یہی مضمون ہے، من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو اس دنیا کو چاہتا ہے تو جتنی چاہتا ہے اتنی نہیں، جتنی ہم چاہتے ہیں اتنی دیں گے، اور اتنی بھی اس کو دیں گے جس کو ہم چاہیں گے، یہ تمہاری محنت پہ نہیں ہے۔ اس لیے تقدیر پہ تمیز سے آرام سے صبر کر کے بیٹھ جاؤ۔